أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا۔ آئیے آپ لوگ گوش بر آواز ہو جائیں کہ اس عظیم الشان اجلاس میں ایک ایسے دلنشی تقریر کرنے والے بے باک خطیب کو زحمت سخن دینے کی جسارت کر رہا ہوں، جو بیک وقت عمدہ مقرر، وسعت مطالعہ اور ذوق زبان و ادب کے ساتھ ساتھ لغوی انشاء پرداز، خوشنویس، مدرس، مفکر، مدبر اور منتظم سبھی کچھ ہیں۔ ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان کی تدریس کا سلیقہ، قرآن و حدیث کے تفسیر کا جو طریقہ خزانہ قدرت سے ان کو ودیت ہوا ہے، بہت کم مدرسین کے حصے میں آیا ہوگا۔ حضرت کی جامع تقریر و تدریس، بے نظیر صلاحیت و انفرادیت کا چرچا، جس اخلاص و محبت، اعتقاد و افتخار کے جذبات کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اس کی عکاسی کرنا ناچیز کے کمزور حافظے کے بس کی بات نہیں۔ تو لہٰذا میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت مفتی عفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث و صدر المدرسین مدرسہ اسلامیہ جامع مسجد امروہہ و ناظم عمومی آل انڈیا جمعیت علماء ہند سے درخواست پیش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے مخابدہ قوم کو بیدار فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا يا رسول الله لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت صدر محترم دامت برکاتہم اسٹیج پر تشریف فرما، حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ کا فضل و کرم، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مدرسہ باقیات الصالحات کی برکت سے دین کی نسبت پر قرآن پاک کی محبت میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، آمین۔ اور اس موقع کی مناسبت سے جو قیمتی اور مفید باتیں اب تک ہمارے سامنے آئی ہیں یا آئندہ آئیں گی، باری تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بہرور فرمائے۔ اس موقع پر دل کی گہرائیوں سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنے ان عزیز اور خوش نصیب بھائیوں کو جن کے سینوں کو اللہ نے قرآن مقدس کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے، چنا ہے۔ اللہ تعالی ان عزیز حفاظ کرام کے علم میں اور عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، ان کو قرآن پاک کا بہترین حافظ، قاری، عالم باعمل، دین کا داعی اور مبلغ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔
جہاں یہ حفاظ کرام مستحق مبارکباد ہیں، وہیں ان کے اساتذہ کرام بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، اس لیے کہ حضرات اساتذہ کرام کی جد و جہد، شبانہ روز کی محنت، لگن و دلچسپی کے بغیر کسی طالب علم کا کامیابی کی منزلوں کو پار کرنا آسان نہیں ہوتا۔ طلبہ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اگر ان کو مخلص و محنت اور جفاکش اساتذہ میسر ہو جاتے ہیں تو ان کی تقدیر بدل جاتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کے صحیح استعمال پر قادر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر جہاں ان خوش نصیب حفاظ کرام کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، وہیں ان کے اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے، جن کی محنتوں اور جد و جہد کے ثمرے کے طور پر یہ حفاظ کرام آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تعالی اساتذہ کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے، مدرسے کے منتظمین و معاونین کو بھی اللہ تعالی بہترین بدلہ مرحمت فرمائے، اور ان بچوں کے والدین کو بھی اللہ رب العزت والجلال جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ آمین۔ والدین کے لیے بھی آج کا دن اظہار مسرت و خوشی کے ساتھ ساتھ بارگاہ الہی میں سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے بچوں کو نعمت قرآن کی شکل میں اس دولت عظمی سے سرفراز فرمایا ہے جس کی ہمسری اور برابری کوئی دوسری دولت و نعمت نہیں کر سکتی۔ اولاد والدین کے حق میں امانت کی حیثیت رکھنے والی ہوتی ہے، اور اس امانت کی نگہبانی اللہ رب العزت والجلال کی مرضی اور منشا کے مطابق کرنا والدین کی ذمہ داری اور فریضہ ہوا کرتا ہے۔ ماں باپ نے اپنے ان بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کا سلیقہ سکھا کر اور حافظ قرآن بنا کر اپنے فریضے اور ذمہ داری کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے کا کام کیا ہے۔ اللہ نے ان کو یہ توفیق میسر فرمائی، اس لیے ان کو باری تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، دل کا قرار و سکون بنائیں، اور ماں باپ نے کامیابی کے حوالے سے جو خواب اپنے ان بچوں کے سلسلے میں ذہن و دماغ میں سجا رکھے ہیں، اللہ تعالی مستقبل میں ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر فرمائے۔ ان بچوں کو اللہ اپنے والدین کے لیے بھی، اساتذہ کرام کے لیے بھی، خاندان کے بڑوں اور بزرگوں کے لیے بھی، اور اپنے مادر علمی اور مدرسے کے لیے بھی عزت و شرف اور نیک نامی کا باعث و ذریعہ بنا۔ آمین۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس وقت جن حالات سے ہم اور دنیا میں بسنے والی ساری امت مسلمہ دوچار ہے، اس سے آپ ناواقف و بے خبر نہیں ہیں۔ صرف ہندوستان ہی میں بسنے والے اہل ایمان کو مسائل و حالات اور پریشانیوں کا سامنا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ان ممالک میں جہاں 90-95% مسلمان آباد ہیں، وہ بھی مختلف طرح کے حالات سے دوچار ہیں۔ خاص طور پر جو دین پسند طبقہ ہے، جو ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی فکر اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اس کے لیے حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں اہل ایمان کے گرد
گھیرے کو تنگ سے تنگ کرتی چلی جا رہی ہیں، مسائل ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ وجوہات و اسباب کیا ہیں؟ ظاہری طور پر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں اپنے آپسی اختلافات کو چھوڑ کر اہل ایمان کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہیں اور دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو ٹارگٹ اور نشانہ بنا رہی ہیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بنیادی سبب اور اصل وجہ جس کی جانب توجہ دلانا مقصود ہے اور جس سبب اور وجہ کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دینی اور ایمانی اعتبار سے ہماری اور آپ کی جو انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے اس کی انجام دہی میں ہم دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہماری زندگی سے غائب ہیں اور اللہ کی ناراضگی، غضب اور غصے کو دعوت دینے والے کاموں میں ہم دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جب تک یہ صورتحال سماج و معاشرے کے اندر عام رہے گی، اس وقت تک کشتی بھور میں پھنسی رہے گی اور مشکل حالات سے باہر نکلنا ممکن اور آسان نہیں ہو پائے گا۔ اگر ہمیں عزت و عافیت کے ساتھ اس دنیا کے اندر جینا ہے تو ان بدعمالیوں سے کنارہ کش ہونا ہوگا، ان سیئات سے دوری بنانی ہوگی، ان افعال و اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا جو اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والے ہیں، اور ان کاموں کو کرنا ہوگا جو اللہ کی عنایت و رحمت کا مستحق انسانوں کو بنانے والے ہیں۔ ورنہ حالات کا سنورنا اور سازگار ہونا ممکن و آسان اور سہل نہیں ہو پائے۔ یہ تو وہ حقیقت ہے جس کا اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس میں جا بجا تذکرہ فرمایا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو پریشانی، دقت و الجھن اور مسائل تمہاری زندگی کے اندر آتے ہیں وہ تمہارے ہی کرتوت کا اور بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن گناہوں کا گراف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ باری تعالیٰ کی جانب سے معافی پر معافی کے باوجود وہ گناہ بچ جاتے ہیں، جس کے خمیازے کی شکل میں حالات کی ستم ظریفی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مسائل سے اس دنیا میں اہل ایمان کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اگر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن خطوط و نقوش پر زندگی گزارنے کی تاکید فرمائی ہے اسی لائن کو اختیار کرنا ہوگا، خود بھی اسی لائن کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اپنے بچوں کو بھی اسی دائرے میں زندگی گزارنے کا پابند بنانا ہوگا، آنے والی نسلوں کو بھی وہی راستہ دکھانا ہوگا جو اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو دکھایا۔ ہماری یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم دین کی سمجھ حاصل کریں، کامیابی کی راہوں کا پتہ معلوم کریں، دنیاوی عزت اور اخروی نجات حاصل کرنے کے جو نسخے اللہ نے قرآن پاک میں
اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں ذکر فرمائے ہیں، ان کو سمجھیں اور پھر ان نسخوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں اور اسی کی روشنی میں زندگی گزارنے کے عادی بنیں۔ خود بھی دین کو سمجھیں، دینی تعلیمات کو سمجھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و اوامر کو سمجھیں، اور اپنے بھائیوں کو بھی دین اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل، تفصیلات و جزئیات سمجھانے کی کوشش و فکر کریں۔ نہ صرف اپنے ہم مذہب بھائیوں کو دین سمجھانے کی کوشش کریں، بلکہ غیر مذہب کے جو لوگ ہمارے درمیان رہتے ہیں ان کے سامنے بھی اپنے مذہب اور دین کے ترجمان کے طور پر پیش ہوں، اپنے اخلاق و کردار سے، اعمال و اقوال سے، رویے اور برتاؤ سے دنیا میں بسنے والے لوگوں کو، غیر ایمان والوں کو یہ سمجھائیں کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات کیا ہے۔ یہ ہم سب کا مشترکہ فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو اس دنیا کے اندر داعی بنایا ہے۔ اس پیغام کو عام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جس کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ گھر گھر جو پیغام میرے آقا نے پہنچایا، اسی پیغام کو دنیا میں بسنے والے انسانوں تک پہنچانا، شریعت اسلامیہ کی ترجمانی کا فریضہ انجام دینا، آقا کے اخلاق و کردار کو اپنا کر اس کی روشنی سے عالم کو منور کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، امت محمدیہ کا حصہ ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ ہمیں اس پہلو پر توجہ دینی چاہیے کہ کہاں تک ہم پیغمبر علیہ السلام کا امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ دوسروں تک خیر کا پیغام پہنچانا تو دور کی بات، ہم تو اتنے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں کہ خود اپنی زندگی میں ان پیغامات پر عمل نہیں کر رہے ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیش کیے گئے۔ اگر ہماری ہی زندگی میں دینی تعلیمات کا عکس نہ ہو، قرآنی اور نبوی ہدایات کی چھاپ نہ ہو، تو ہم کاہے کے مسلمان ہیں؟ کس منہ سے ہم اپنے مومن و مسلم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ اگر ہماری زبان پر وہ پاکیزگی نہیں جس پاکیزگی کو اختیار کرنے کی تلقین اللہ نے قرآن مقدس میں فرمائی ہے، اگر ہماری زندگی میں وہ عفت و پاکبازی اور پاک دامنی نہیں جس کو اختیار کرنے کی تلقین سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو پھر ہم کس منہ سے قرآن سے محبت کا دعویٰ کریں گے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا رشتہ قائم کرنے کا دعویٰ کریں گے؟ اگر قرآن سے محبت ہے تو قرآن کی تعلیمات پر عمل بھی زندگی کے اندر نمایاں ہونا چاہیے۔ اگر نبی سے محبت ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی ہدایات و تعلیمات کا عکس بھی ہماری زندگی کے اندر دکھائی دینا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری صرف اپنی زندگی کو دینی تقاضوں پر کاربند بنانے کی نہیں ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی دینی تقاضوں پر عمل پیرا ہوں، اپنے گھر کے افراد کو بھی دینی تقاضوں پر عمل کرنے کا عادی بنائیں، اپنے سماج و معاشرے کے لوگوں کو بھی شریعت و سنت کی راہوں پر زندگی گزارنے کا پابند بنانے کی کوشش و فکر کریں۔ چنانچہ سرکار دو عالم
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی ہے، دین نام ہی ہے نصح کا، بھلا چاہنے کا، اچھا چاہنے کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ فرما رہے ہیں کہ دین خیر خواہی کا اور بھلا چاہنے کا نام ہے، کس کے ساتھ ہم خیر خواہی کا مظاہرہ کریں، کس کا بھلا چاہیں؟ فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کیا جائے، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ، قرآن مقدس کے ساتھ نصح اور خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب؟ اللہ کے ساتھ بھلا چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی کو معبود برحق تسلیم کیا جائے، اسی کو مسجود مانا جائے، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا تصور کیا جائے، اسی سے لو لگائی جائے، اسی سے فریاد کی جائے، اسی کے سامنے اپنی جبیں اور پیشانی کو جھکایا جائے۔ یہ اللہ کو معبود برحق ماننے کا تقاضا ہے، اور اللہ کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ انسان اسی کی عبدیت و بندگی اور غلامی میں زندگی گزارنے والا ہو، اور اس کے سوا کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا جاننے والا نہ ہو، تصور کرنے والا نہ ہو۔ ہم زبانی طور پر تو اپنے آپ کو اللہ کا عبد، غلام اور بندہ ضرور کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر بعض دفعہ ایسی حرکتیں ہم میں سے بہت سے لوگ کر بیٹھتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مشکل کشا، حاجت روا، روزی دینے والا اور بگڑی بنانے والا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے بہت سے لوگوں کو کہ وہ کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں گھرتے ہیں، کاروباری الجھنیں انہیں گھیر لیتی ہیں، خانگی مسائل ان کے ذہن و دماغ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، تو نہ جانے کہاں کہاں جا کر ماتھے ٹیکنے شروع کر دیتے ہیں، سجدے کرنے شروع کر دیتے ہیں، چادریں چڑھانے شروع کر دیتے ہیں، منتیں ماننی شروع کر دیتے ہیں، فریاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی ان کو توفیق نہیں ہوتی، اور اللہ کی بارگاہ کے سوا دوسرے مقامات پر سجدے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی، حالانکہ مسائل کو حل کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہی سکھایا اور فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، فریاد کرو تو اللہ سے کرو، مدد چاہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ دینے والی ذات اسی کی ہے، پریشانی سے محفوظ رکھنے والی ذات اسی کی ہے، عزت سے ہمکنار کرنے والی ذات اسی کی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرمانے والی ذات اسی کی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے جملوں کی اطاعت کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے کانوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد گرامی پڑا کہ جب مانگو تو اللہ سے مانگو اور مدد چاہو تو اللہ سے چاہو،
اس کے بعد یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ اگر سواری پر سوار ہونے کے بعد کوڑا ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر جاتا تھا تو اپنے کسی ساتھی سے مانگتے نہیں تھے کہ اٹھا کر دے دو، بلکہ سواری سے اترتے تھے اور خود کوڑا اٹھا کر پھر سواری پر سوار ہوتے تھے کہ کہیں پیغمبر علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اس حد تک اطاعت کا جذبہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں پایا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارے سماج و معاشرے میں زندگی گزارنے والے بہت سے افراد کے عقیدے میں اور یقین میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ کوئی کہیں جاتا ہے اور اپنے ہاتھ میں دھاگا باندھ کے آتا ہے، وہ منت کا دھاگا ہوتا ہے، فلاں جگہ گئے تھے، دھاگا بندھوا کر آئے اور اس نیت سے دھاگا بندھوایا گیا کہ من چاہی جگہ شادی ہو جائے گی، اولاد مل جائے گی، کاروبار بڑھ جائے گا، پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی دھاگا کاٹنے کو کہتا ہے تو کاٹنے کو تیار نہیں ہوتے کہ فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے اگر دھاگا کٹ گیا۔ یہ ساری کے ساری فرضی اور من گھڑت چیزیں ہیں۔ نہ دھاگے کے اندر کوئی تاثیر ہے، نہ باندھنے والے کے اندر کسی طرح کا کوئی اثر ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کی ہے۔ اللہ کے ساتھ نصح و خیر خواہی اور ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت و پرستش کی جائے، اسی کو معبود و مسجود مانا جائے، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا تصور کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو عقیدے کی پختگی اور یقین کی درستگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وَلِرَسُولِهِ، ہمیں اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کرنا ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، آپ کی مبارک سنتوں پر عمل کیا جائے۔ آپ نے باطن کو اور دل کو جیسا بنانے کی تلقین کی، ہم اور آپ اپنے اندرون کو اور باطن کو اسی رنگ میں رنگنے کی کوشش و فکر کریں۔ میرے آقا نے ظاہر کو جس انداز میں سنوارنے کی ہدایت دی، ہم اپنے ظاہر کو اسی انداز میں سنوارنے کی فکر و کوشش کریں۔ آپ نے اخلاق و کردار کا جو نمونہ دنیائے انسانیت کے سامنے پیش فرمایا، ہم اسی نمونے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ آپ نے ہدایت دی کہ دل کو سنوارا جائے، اس لیے کہ دل کو اللہ نے انسانی جسم میں وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ کسی دوسرے عضو کو وہ طاقت نہیں ہے جو دل کو حاصل ہے۔ اللہ نے ملک الاعضاء دل کو بنایا ہے، تمام اعضاء کے لیے بادشاہت کا درجہ اور مقام رکھنے والا ہے دل۔ دل کو کبر سے، غرور سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، عداوت و دشمنی اور باہمی منافرت کے جذبے سے پاک رکھنا ہوگا اگر پیغمبر علیہ السلام سے عقیدت و محبت کا رشتہ سچ میں قائم کرنا ہے اور آپ کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کرنا ہے تو دل کی دنیا کو بدلنا ہوگا۔ اس دل کو اللہ کی معرفت کے نور سے منور کرنا ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کی محبت سے روشن کرنا ہوگا اور حسد و بغض اور کینے کے جذبات سے پاک کرنا ہوگا۔ اپنے ظاہر کو پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات و تعلیمات کے رنگ میں رنگنا ہوگا۔ آپ نے جیسی
شکل و صورت اختیار کرنے کی تلقین کی ہے، ویسی شکل و صورت اپنانے کی کوشش کی جائے جو اسلامی لباس وطیرہ ہے۔ سنتوں پر عمل میں دلچسپی نہیں ہے، سنتوں کے خلاف طریقے کو اختیار کرنے میں دلچسپی ہے۔ سر پر اگر بال بھی ہوں گے تو وہ پیغمبر کی ہدایات کے خلاف ہوں گے۔ آقا کی ہدایت یہ ہے کہ سر کے بال برابر ہونے چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صاف لفظوں میں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ سر کے کسی حصے کے بال چھوٹے ہوں اور کسی حصے کے بال بڑے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پورے سر کے بال یکساں اور برابر ہونے چاہیے، لیکن آج کا فیشن یہی ہے کہ کنپٹی سے بال غائب ہوتے ہیں اور بیچ میں بالوں کا گچھا موجود رہتا ہے۔ 20 طرح کی کٹنگ چل رہی ہے، کہیں بھی مشین چلا دی جاتی ہے اور کہیں بھی بال چھوٹے کر دیے جاتے ہیں، کہیں بھی بال بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اب تو افسوس اس بات پر ہے کہ داڑھی میں بھی فیشن چل پڑا ہے۔ سنت کے مطابق نوجوان داڑھی رکھنے کو تیار نہیں، لیکن اگر کسی ہیرو نے فیشن زدہ خط رکھا ہے تو صبح کو سب کے سب اسی خط میں دکھائی دیں گے۔ آقا کی سنت پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، اور مغربی تہذیب جس فیشن کو ہمارے درمیان رائج کر دیتا ہے اس کو ہم فوراً سینے سے لگا لیتے ہیں اور اس سے محبت و دلچسپی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ کیا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ عقیدت و محبت اور خیر خواہی کا یہی تقاضا ہے؟ اگر ہم واقعتاً پیغمبر علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ خیر خواہانہ معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو جن اعمال کو اختیار کر کے ہم آپ کو راضی کر سکتے ہیں ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنا ہوگا، اور جو اعمال آپ کی ناراضگی کو دعوت دینے والے ہیں ان سے دور ہو کر زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی، ولی کتابہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ کس کے ساتھ خیر خواہی؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ، قرآن مقدس کے ساتھ، جس کی نسبت پر آج ہم اور آپ یہاں جمع ہیں اور اکٹھے ہیں۔ کیا مطلب ہے قرآن پاک کے ساتھ خیر خواہی کا؟ کیا صرف قرآن کی حقانیت و صداقت پر ایمان لے آنا یہ قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا ہے؟ کیا صرف زبانی طور پر قرآن سے محبت و عقیدت کا اظہار کر لینا یہ قرآن سے خیر خواہی کا تقاضا ہے؟ کیا صرف قرآن پاک کو بوسہ دے لینا، یا عزت کے ساتھ سر پہ رکھ لینا، یا بہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کر کے یہ سمجھ لینا کہ ہم نے قرآن کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا انجام دے لیا ہے کافی ہوگا؟ اگر ہم نے محض ان رسمی چیزوں کو قرآن کے حق کی ادائیگی کے لیے کافی سمجھ رکھا ہے، یا قرآن سے خیر خواہی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کافی سمجھ رکھا ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے جس کی اصلاح ضروری ہے۔ قرآن مقدس کے ساتھ خیر خواہی کے تقاضوں میں 3 چیزیں بنیادی طور پر داخل ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنے کا سلیقہ سیکھا جائے، اور پھر تلاوت کا معمول ساری زندگی بنایا جائے۔ نمبر 2، آیات قرآنیہ کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش و فکر کی جائے۔ نمبر 3، قرآنی تقاضوں پر عمل کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنایا جائے۔ جب تک ان 3 بنیادوں پر ہم محنت نہیں کریں گے
اس وقت تک ہم قرآن مقدس سے حقیقت میں خیر خواہی کا مظاہرہ کرنے والے قرار نہیں دیے جائیں۔ ہم زبانی طور پر تو قرآن سے محبت و عقیدت کا دم بھرتے ہیں اور قرآن کے نام پر جان نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں، لیکن ہم ذرا اپنے بارے میں سوچیں، غور کریں کہ کیا ہم صحیح طور پر قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں؟ اور اگر جانتے ہیں تو کیا روزانہ تلاوت کا معمول ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے؟ اگر آپ اس حوالے سے جائزہ لیں گے تو مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا ایک بہت بڑا طبقہ آپ کو ایسا مل جائے گا جو قرآن پاک کی تلاوت کے نام پر صفر ہے۔ یوں تو وہ دنیا میں بڑے عقل مند و دانشور سمجھے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ان بندوں کو ایک آیت قرآن پاک کی صحیح طور پر تلاوت کرنے پر قدرت حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں انہوں نے حاصل کر رکھی ہیں اور کیسے اونچے عہدوں کے اوپر وہ فائز ہیں۔ کاروبار و تجارت میں بھی وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو پچھاڑ رہے ہیں اور آگے نکل رہے ہیں۔ اگر صفر ہیں تو اللہ کے کلام کی تلاوت میں صفر ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں تلاوت کر پا رہے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم پر توجہ نہیں دی گئی، قرآن پڑھنے کو اہم نہیں سمجھا گیا، دوسرے علوم حاصل کرنے کو اہم سمجھا گیا، اور قرآن کی تلاوت کا سلیقہ سیکھنے کو اہم نہیں سمجھا گیا۔ اس لیے جو کچھ سیکھنا چاہا وہ سیکھا، اور جسے صحیح طور پر سیکھنا نہیں چاہا وہ ان کے قسمت میں نہیں آیا۔ بغیر سیکھے تو کوئی چیز نہیں آتی، اور قرآن تو ہمارا محتاج نہیں، وہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ ہم سب کچھ کھپائیں گے قرآن کے پیچھے، تب قرآن کا کچھ حصہ ہمارے ہاتھ لگے گا، اس لیے کہ ہم محتاج ہیں اور اللہ کا کلام مستغنی اور بے نیاز ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے قرآن کے سیکھنے کو ہمارے لیے آسان کر دیا، ورنہ یہ کلام تو اتنا باعظمت و باوزن تھا کہ ہماری ناپاک زبانیں اس لائق نہیں تھی کہ کلام الہی کی تلاوت کر سکتی۔ اللہ نے قرآن کے بوجھ کو اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر ہم پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق پر قرآن کو اتارتے تو آپ پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے دیکھتے۔ جس کلام کے بوجھ کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، وہ کلام اگر ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کے سینوں میں محفوظ ہے یا ان کی زبانوں پر وہ کلام الہی جاری ہے تو یہ اللہ کا کرم و فضل نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر ہم سیکھنا چاہیں گے تو آسانی کے ساتھ سیکھ لیں گے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے بھی آسان کیا، تلاوت کے لیے بھی آسان کیا، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی آسان کیا۔ آئے تو کوئی میدان میں قرآن کی تلاوت کا سلیقہ سیکھنے کی کوشش تو کرو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ اگر یہ 10 سال کے، 12 سال کے، 15 سال کے بچے قرآن پاک بہترین انداز میں تلاوت کر رہے ہیں اور آیات قرآنیہ کو محفوظ کر رہے ہیں، تو ہم 50 سال 60 سال کے ہو کر بھی قرآن کو صحیح طور پر کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ کون سی طاقت ہے جو ہمیں قرآن پڑھنے نہیں دیتی؟ کس نے ہمیں مجبور کر رکھا ہے کہ ہم قرآن نہ پڑھیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس جانب توجہ نہیں دی جاتی، دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم قرآن پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتے تو ہم قرآن کے ساتھ خیر خواہی کرنے والوں میں شمار نہیں کیے جائیں، اور مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ آج کے اس جلسے میں جو قرآن کی نسبت پر منعقد ہوا ہے،
ہم سب کو یہ عزم کر کے اٹھنا ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو آج ہی سے قرآن کی تلاوت کا سلیقہ سیکھنا شروع کریں گے، اور اگر ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور پابندی کے ساتھ روزانہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو اب ہماری زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بہت سے وہ بھائی بہن جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں پورا سال گزر جاتا ہے اور ایک دور قرآن پاک کا مکمل نہیں ہوتا، 30 پارے 12 مہینے میں مکمل نہیں ہوتے۔ یہ تو اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ انعام کے طور پر عطا فرما دیا، جو حافظ قرآن کو بھی بار بار قرآن پڑھنے کا موقع میسر ہو جاتا ہے، اور بھی لوگوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ خدا نخواستہ رمضان کا مبارک مہینہ اگر مقدر نہ ہوتا تو پھر تو کئی سال گزر جاتے اور کلام الہی کا ایک دور بھی مکمل نہ ہو پاتا۔ یہ قرآن کی حق تلفی ہے کہ پورا سال گزرنے کے باوجود ہم ایک دور مکمل نہیں کر پاتے، حالانکہ روزانہ اگر ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی جس میں زیادہ سے زیادہ 15 منٹ اور 20 منٹ لگتے ہیں تو ہر مہینے آسانی کے ساتھ قرآن کریم مکمل ہو سکتا ہے، دور مکمل ہو سکتا ہے۔ موبائل میں تو ہم 5 گھنٹے گزار دیں گے، 6 گھنٹے موبائل بینی میں گزر جائیں گے، لیکن 10 منٹ کے لیے کلام الہی پڑھنے کا موقع ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ سچائی ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم 24 گھنٹوں کا جائزہ لیں کہ ہم نے کتنا وقت کس میں صرف کیا ہے اور خرچ کیا ہے تو بلا مبالغہ ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جن کے کئی گھنٹے موبائل کے نظر ہوئے ہوں گے، اور خاص طور سے وہ نوجوان بھائی جن کے دلوں کی دھڑکن یہ موبائل بنے ہوئے ہیں، ان کے تو بیشتر اوقات موبائل بینی ہی میں صرف ہوتے ہیں، خرچ ہوتے ہیں۔ دنیا ان کی مٹھی میں آ گئی ہے اس موبائل کے ذریعے، جہاں چاہتے ہیں لمحوں میں نیٹ کے ذریعے اور گوگل کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں، اور جس کو جن پروگراموں میں دلچسپی ہوتی ہے وہ اسی کی گہرائی میں اترتا چلا جاتا ہے۔ وقت کی ایسی بربادی اور قیمتی اوقات کا ایسا خون موبائل کے غلط استعمال کے ذریعے سماج و معاشرے کے اندر ہو رہا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے اس طرح کی نظیر اور مثال پیش کرنی مشکل۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو موبائل کے غلط استعمال کے عادی بن کے اپنی جان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کر رہے ہیں، اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، نہ وہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، نہ ماں باپ کے رہے نہ گھر والوں کے رہے، ان کو موبائل کے علاوہ کچھ سجائی نہیں دیتا۔ بعض گیم موبائل میں ایسے لگ گئے ہیں کہ دیوانگی اور جنون کی حد تک نوجوان ان گیموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ پب جی نام کا کوئی گیم ہے، اس میں تو جو نوجوان لگ جاتا ہے اسے رات دن کا پتہ نہیں لگتا، اور کتنے لوگوں نے یہ کارگزاریاں سنائی کہ شادی شدہ نوجوانوں کی شادیاں ٹوٹنے کے کگار پر پہنچ گئیں اسی پب جی کی لعنت کی وجہ سے۔ اسے بیوی سے کوئی مطلب واسطہ نہیں رہتا، اسے تو پب جی چاہیے، رات بھر گزر جاتی ہے اور پب جی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ نہ ماں باپ سے مطلب نہ بیوی بچوں سے مطلب، اس کے لیے تو ساری دنیا وہی پب جی بن گئی جس نے اس کے دماغ کو معوف کر رکھا ہے اور اس کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے۔ یہ لعنت ہے، نشہ ہے، جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے اور شرابی کو شراب پیے بغیر چین نہیں ملتا، ایسے ہی موبائل کا غلط استعمال کرنے کے عادی جو لوگ ہو جاتے ہیں ان کو بھی نشہ چڑھ جاتا ہے۔ ان سے اگر موبائل آپ تھوڑی دیر کے لیے لے لیں تو وہ مارنے مرنے کو تیار ہو جائیں، ان کے آپ ہزاروں لاکھوں روپے چھین لیں گے تو ان کو اتنا درد نہیں ہوگا جتنا درد تھوڑی دیر ان سے موبائل لینے پر ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ زندگی کے یہ قیمتی اوقات اللہ نے اس طرح برباد کرنے کے لیے نہیں دیے، اس کی بارگاہ میں حاضری ہوگی
تو ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا، کہاں بتا کر آئے ہو، کہاں گزار کے آئے ہو، کہاں صرف کر کے آئے ہو۔ اگر اس طرح کی بدعمالیوں میں ہم نے زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع کیا ہوگا تو کیا جواب دیں گے اللہ؟ اور یاد رکھیے، اس طرح کی خرافات کا شکار ہونے والے لوگ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج چاہے ان کو احساس نہ ہو، لیکن کل وہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، لیکن وقت نکل چکا ہوگا، پھر کفِ افسوس ملنے سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو پائے۔ ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لی جائے، بدعمالیوں سے بچا جائے، وقت کو ضائع کرنے والے مشاغل سے اپنے آپ کو دور کر لیا جائے۔ شروع میں یقیناً دوری بنانا مشکل ہوگا، لیکن قربانی تو اسی کو کہتے ہیں کہ نفس کے خلاف انسان اقدامات کرے، نفس کے خلاف قدم اٹھائے، اسی کا نام قربانی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم اپنے نفس کو دبائیں گے، نفس کشی کریں گے، تو اللہ دنیا میں بھی عزت سے نوازیں گے اور آخرت کی سرفرازی بھی ہمارا مقدر بنے۔ ہم آج یہ عہد کر کے بھی جائیں کہ موبائل کا غلط استعمال ہرگز نہیں کریں گے، بیجا استعمال سے بچیں گے۔ یقیناً یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن کم ہیں وہ لوگ جو صحیح استعمال کرتے ہیں، اکثریت ان کی ہے جو غلط استعمال کی عادی بنی ہوئی ہے۔ ہم سب کو یہ عہد کر کے اٹھنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ غلط استعمال نہیں کریں گے، اور قرآن کی تلاوت کے لیے وقت فارغ کریں گے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ روزانہ 1 پارہ پڑھیے، آپ اگر روزانہ آدھا پارہ پڑھنے کا بھی معمول بنائیں گے، 5 منٹ روزانہ تلاوت کا بھی اگر آپ معمول بنا لیں گے، تو آپ کو اپنی زندگی میں اگلے دن سے ہی بدلاؤ محسوس ہونا شروع ہونے لگے گا۔ بے شک کاروبار میں بدلاؤ ہوگا، خانگی امور میں بدلاؤ ہوگا، زندگی کے ہر موڑ پر آپ انقلاب محسوس کریں گے، اور انوار و برکات آپ کی زندگی میں آنے شروع ہو جائے گی۔ قرآن کے ساتھ خیر خواہی کا پہلا تقاضا یہی ہے، قرآن کی تلاوت کا سلیقہ سیکھا جائے اور ساری زندگی تلاوت کلام اللہ کا معمول بنایا جائے۔ دوسرا تقاضا قرآن سے خیر خواہی کا یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت بغیر سمجھے بھی یقیناً عبادت ہے، اور ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں بلا سمجھے تلاوت پر بھی ملتی ہیں، لیکن محض تلاوت سے قرآن کا حق نہیں ادا ہوگا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کی جانی چاہیے۔ بے شک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، انزل علیکم القرآن لتعملوا بہ، قرآن پاک تمہارے درمیان اتارا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ تم قرآنی ہدایات و تعلیمات کے مطابق عمل کرو۔ عمل کب ہوگا؟ جب پتہ چلے گا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم رات میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور دن میں قرآنی احکامات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا کرتے تھے۔ اہل ایمان کا یہی شیوا، یہی وطیرہ اور طریقہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ جن مساجد میں حضرات علماء قرآن پاک کی تفسیر فرماتے ہیں، ان مجالس میں شریک ہونا چاہیے، درس قرآن کی محفلوں میں شریک ہونا چاہیے۔ مساجد میں حضرات علماء کی جانب سے درس قرآن کی مجلسیں یومیہ ممکن ہو تو یومیہ ہوں، ورنہ ہفتے میں ہوں، ورنہ مہینے میں کسی ایک دن ہوں، لیکن درس قرآن کی محفلیں اور مجلسیں ہونی چاہیے، اور لوگوں کو اس نیت سے اس میں شریک ہونا چاہیے
کہ اللہ کا کلام ہم سے مخاطب ہے، ہم سمجھے تو صحیح کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ اور اگر آپ کو درس قرآن کی محفلیں نہیں مل رہی ہیں تو معتبر علماء کرام نے قرآن پاک کی جو تفسیریں لکھی ہیں وہ اب کتب خانوں میں دستیاب ہیں، اور موبائل کے ذریعے آپ ان تفسیروں کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ایریے اور علاقے کے معتبر علماء سے رجوع کریں، ان سے معلومات کریں کہ ہم کون سی تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں جس کے ذریعے قرآن فہمی ہمارے لیے آسان ہو۔ علماء آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ روزانہ ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ چند مہینے میں قرآن پاک کا جو منہج ہے، قرآن پاک کا جو مزاج ہے، قرآن پاک جس نہج پر زندگی گزارنے کی تلقین لوگوں کو کرتا ہے وہ سمجھ میں آنے لگے۔ معارف القرآن اردو زبان میں قرآن کریم کی معتبر اور آسان تفسیر ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اردو میں بھی ہے، وہ ہندی میں بھی ملتی ہے، انگریزی میں بھی ہے۔ بیان القرآن کی تلخیص بھی آ گئی ہے، اس کی تسہیل بھی آ گئی ہے۔ اگر کسی کو اس کی اردو مشکل لگتی ہے تو آسان پیرائے میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ آسان ترجمہ قرآن کے نام سے بھی تفسیر ہے، اور بھی دیگر معتبر علماء کی تفسیریں ہیں، وہ ہمارے گھروں میں رہنی چاہیے اور ان کے مطالعے کا مزاج ہونا چاہیے۔ خواتین بھی مطالعہ کریں، مرد حضرات بھی مطالعہ کریں، اور کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وہ مولانا صاحب سے دریافت کریں اور اس کا صحیح معنی اور مفہوم جاننے کی کوشش کریں۔ ہم اور آپ اگر قرآن کے مفاہیم اور معانی کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ ہمیں اللہ نے قرآن کی حقانیت پر ایمان لانے کا سنہرا موقع مرحمت فرمایا ہے۔ قرآن کریم سے ہم قلبی اور دلی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھنا بھی تو چاہیے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، تبھی تو ہم دوسروں کو بتائیں گے کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں۔ اگر ہم ہی بے بہرا ہوں گے تو پھر ہم دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ اسلام دشمن طاقتیں تو قرآن کو پڑھ رہی ہیں، لیکن وہ طاقتیں بدنیتی کے ساتھ قرآن کو پڑھتی ہیں، سمجھتی ہیں، تاکہ کوئی ایسی بات وہ قرآنی آیات سے نکالے جس کو وہ اعتراض کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ جب ہمیں صحیح مفہوم معلوم ہوگا تو اعتراض کرنے والی جو طاقتیں ان کا منہ بند کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور جب ہمیں ہی صحیح مفہوم معلوم نہیں ہوگا تو ہم دوسروں کو جواب کیا دیں گے؟ تو ہمارے نوجوانوں کو بھی اور بزرگوں کو بھی اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کا سلیقہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں، اور قرآنی آیات کے معانی اور مفاہیم کو جاننے کی بھی کوشش کریں۔ اور تیسری خیر خواہی کا تقاضا قرآن پاک کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی ہدایات و تعلیمات پر عمل ہو۔ جب یہ تین چیزیں قرآن کے حوالے سے ہماری زندگی میں ہوں گی تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں قرآن پاک کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ چوتھی چیز پیغمبر علیہ السلام بیان فرمائی، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی، رسول اللہ کے ساتھ خیر خواہی، قرآن پاک کے ساتھ خیر خواہی۔ نمبر 4، مسلمانوں میں ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والے جو حضرات ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو جو امیر المسلمین ہیں، والی ہیں، ذمہ دار عہدوں کے اوپر فائز ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، ورنہ ہر اعتبار سے اللہ نے ذمہ دار بنائے ہیں۔ گھریلو دائرے کے اعتبار سے ہمارے اولین ذمہ دار ہمارے ماں باپ ہیں، ان کی حیثیت بڑے ذمہ داروں کی ہے۔ دینی اعتبار سے مقتدائی اور پیشوائی کا مقام رکھنے والے علماء ہمارے ذمہ دار ہیں۔
ائمہ مساجد ہمارے ذمہ دار ہیں، اکابر و بزرگان دین ہمارے ذمہ دار ہیں۔ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہماری زندگی گزرے، حضرات علماء کی رہنمائی میں ہماری زندگی گزرے، اکابر و بزرگان دین کو ہم اپنے لیے مشعل راہ تصور کرنے والے ہوں۔ اگر بزرگوں سے، بڑوں سے، ماں باپ سے، اکابر سے ہمارا رشتہ اور تعلق مضبوط ہوگا تو کوئی باطل طاقت ہمارا شکار کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ بے شک حق ہے۔ فرمایا گیا البرکۃ مع اکابرکم، برکت اگر زندگی کے اندر حاصل کرنی ہے تو اپنے بڑوں اور بزرگوں کے جھنڈے تلے رہو، ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارو، ماں باپ کو راضی اور خوش رکھو۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی اگر حاصل کرنی ہے تو اس کا راستہ ماں باپ کی رضامندی اور خوشنودی کے ذریعے ہی ملے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سخط الرب فی سخط الوالد ورضا الرب فی رضا الوالد، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے، اور والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی مضمر و پوشیدہ ہے۔ آج کا زمانہ فتنوں سے بھرا زمانہ ہے، اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نوجوان طبقے میں کثرت کے ساتھ بغاوت اور خودسری کا عنصر پایا جا رہا ہے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو اپنے سوا کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، نہ باپ کا حکم ان کے لیے کوئی اہمیت رکھنے والا ہوتا ہے، اور نہ ماں کا خیر خواہانہ مشورہ ان کی نگاہ میں قدر و منزلت کا درجہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ اپنے فیصلے خود کرنے لگتے ہیں نوجوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ زمانے میں ارتداد کے واقعات کثرت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ کہیں کوئی نوجوان مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو اپنا شریک حیات اور رفیق زندگی بنا لیتا ہے، اور ایمان و اسلام کا جو طوق اس کی گردن میں اللہ کے کرم سے پڑا تھا، کسی کی محبت میں گرفتار ہو کر، یہ کسی کی لالچ میں آ کر، یہ کسی دباؤ کا شکار ہو کر اس طوق ایمانی کو اپنے گردن سے نکال پھینکتا ہے۔ کہیں کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتی ہے، ماں باپ سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں، لیکن نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، بغاوت و خودسری کے اوپر وہ آمادہ ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال جو عمومی طور پر دیکھنے کو مل رہی ہے، اس میں جہاں اسلام دشمن طاقتوں کی سازشیں ہیں، منصوبہ بندیاں ہیں، وہیں ہماری اور آپ کی بھی ایک کمزوری ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور نوجوانوں کو وہ ماحول نہیں دے رہے ہیں جس ماحول میں پروان چڑھنے کے نتیجے میں دین و ایمان کی عظمت ان کے رگ و ریشے میں اس طرح سرایت کر جائے کہ وہ جان کی بازی لگانے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن ایمان کا سودا کرنا اپنے لیے گوارا اور برداشت کرنے والے نہ ہوں۔ اگر ہمارے بچے بچپن میں مکتب سے جڑے ہوئے ہوں گے، مدرسے میں پڑھے ہوئے ہوں گے، مولانا صاحب کے پاس چند مہینے انہوں نے گزار لیے ہوں گے، قاعدہ پڑھ لیا ہوگا، قرآن پڑھ لیا ہوگا، دین کے بنیادی عقائد و مسائل سیکھ لیے ہوں گے، چند چھوٹی چھوٹی حدیثیں اور دعائیں انہوں نے یاد کر لی ہوں گی، چند مہینے مکتب میں پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری برائیاں ان کی زندگی کے اندر آ سکتی ہیں، لیکن وہ کبھی مرتد نہیں ہوں گے، ایمان سے نہیں پھریں گے، وہ زندگی کا آخری سانس ایمان ہی کی حالت میں لیں گے۔ یہ مکتب سے اور مدرسے سے جڑنے کا اور علماء کی تربیت میں رہنے کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو لازمی طور پر دینی تعلیم دیں۔ اسکولوں میں اگر ہم ان کو پڑھا رہے ہیں پڑھائیں، لیکن کم سے کم 1 گھنٹہ ان کو مکتب کے اندر بھیجیں۔
مدرسے میں بھیجیں، مسجد میں بھیجیں، تاکہ وہ قرآن صحیح طور پر پڑھ سکیں اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر ہو سکیں۔ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ہو، علماء کی اطاعت و فرما برداری ہو، بڑوں اور بزرگوں کی رہنمائی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جو چاہتا ہے اپنا چینل بناتا ہے اور اس چینل کے ذریعے اپنے افکار و خیالات و نظریات کی ترویج اور اشاعت شروع کر دیتا ہے۔ ہم لوگ اب آف لائن کی جو مجالس ہوتی ہیں ان میں اتنی دلچسپی کے ساتھ شریک نہیں ہوتے جتنی آن لائن کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان مجلسوں میں شریک ہونے کے لیے کچھ کرنا دھرنا نہیں پڑتا، جانا آنا نہیں پڑتا، جہاں ہیں جس حال میں ہیں بیٹھے ہیں، موبائل کھول لیا اور دیکھ رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں۔ اس لیے بہت سے ایسے چرب زبان موبائل کی اسکرین پر آتے ہیں جو اپنی لچھےدار گفتگو سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اور نوجوان ان کا گرویدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ فلسفیانہ اور عقلی باتیں کرتے ہیں جو دماغ کے اندر اترتی چلی جاتی ہیں اور بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر باطل فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اسلامی اور دینی ناموں سے اپنے چینل بنا کر ضلالت و گمراہی سے بھری گفتگو کو عام کر رکھا ہے، جس سے بڑی تعداد میں نوجوان متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں، علماء کے سلسلے میں بدگمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، قرآنی اور نبوی اصول کے سلسلے میں اعتماد اور یقین کی کیفیت ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ کوئی کسی باطل فرقے سے تعلق رکھنے والے کا گرویدہ ہے، کوئی کسی باطل فرقے سے تعلق رکھنے والی شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اصل دین سے وہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ہمیں ہر شخص کی گفتگو سے متاثر ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں، اور چینل پہ آنے والے کسی بھی مولوی نما شخص کی بات چیت کو سننے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو کسی کی بات چیت سننی ہی ہے تو اپنے علاقے کے معتبر علماء سے رابطہ کر کے پہلے معلومات حاصل کریں کہ فلاں صاحب کے چینل سے ہم جڑ سکتے نہیں جڑ سکتے، ان کی باتیں سن سکتے نہیں سن سکتے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے فلاں کی بات آپ سن سکتے ہیں تو سنیے، ورنہ آپ کنارہ کشی اختیار کیجئے، کیونکہ ایسے لوگوں کی باتیں سننے کے نتیجے میں صحیح دین کے راستے پر چلنے کے بجائے ضلالت و گمراہی کے شکار ہوتے چلے جائیں گے، جیسا کہ بہت سے لوگ شکار ہو گئے۔ بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ جڑنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کی باطل تحریکوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آسانی کے ساتھ ہمیں شکار نہیں بنا پائیں گے۔ جو جال انہوں نے پھیلا رکھا ہے اس جال میں ہم پھنسیں گے نہیں۔ تو خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ علماء سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو۔ اور آخری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وَلِعَامَّتِهِمْ، دین نام ہے خیر خواہی کا، عام انسانوں کے ساتھ خیر خواہی، بیوی کے ساتھ خیر خواہی، بچوں کے ساتھ خیر خواہی، بہنوں کے ساتھ خیر خواہی، بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی، رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی، پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی، اپنے ہم مذہب لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، سب کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کیا جائے، سب کے دلوں کو جیتنے کی کوشش و فکر کی جائے، یہی دین کا تقاضا ہے، اور اسی کی ہدایت و تعلیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبر علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے۔ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو اللہ قبول فرمائے۔
اس مدرسے کو، مدرسے کے منتظمین کو، اساتذہ، طلبہ، معاونین و محبین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔